السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک غدار عامر جو مفرور ہیں اس وقت ملک سے، جنرل مشرف کو اس کے اقتدار سے بھگانے والی لائرز موومنٹ کے سرخیل اور سابق صدر سپریم کورٹ بار علی احمد کرد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ہم ان سے بات کریں گے جو آج احتجاج ہو رہا ہے جو جونیئر ججز کی ایلیویشن کے خلاف پاکستان بار کونسل کی کال پر۔ تو کرد صاحب، آپ کو کیوں، آپ تمام وکلا برادری کو، پاکستان بار کونسل کو، سپریم کورٹ بار کو کیا اعتراض ہے کہ جونیئر جج کو کیوں ایلیویٹ نہیں ہونا چاہیے اور سینیورٹی کے پرنسپل کو کیوں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پریفرنس دی جائے؟ نہیں، بات اعتراض کی نہیں ہے۔ اعتراض تو آپ نے بہت چھوٹا لفظ استعمال کیا، معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے۔ بات اعتراض کی نہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک چیز غلط ہو رہا ہے۔ جب ایک کانسٹیٹیوشن ہے، جب ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہونی چاہیے، جب ہم کہتے ہیں رول آف لا ہونی چاہیے، ہم کو تو سب چیزوں کا علم ہے، مگر آپ ہماری آنکھوں میں دھول ڈال کے آپ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہتے ہیں تو ہم آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے۔ یہ احتجاج نہیں ہے، یہ بہت سنجیدگی سے ایک ہمارا شروعات ہے، ابتدا ہے، اور اس کو ادھر ہی رہنے دیں۔ اس بلڈنگ سے اگر ہم باہر نکل گئے تو پھر اس میں اور بہت معاملات آئیں گے۔ تو فی الحال ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس کو صرف ادھر ہی تک رہنے دیں اور اس بلڈنگ میں اچھے جج لے آئیں۔ اچھے جج کے لیے کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہے، ہم کو یہ نہیں ہے علم کہ کون اچھا جج ہے، کون اچھا جج نہیں ہے، کون انصاف دے گا، کون انصاف نہیں دے گا، جو اس ملک کون سا جج قانون کے مطابق فیصلے صادر کرے گا، نہیں کرے گا۔ مگر ایک جو پرنسپل ہے، جو اصول ہے، جو آپ نے خود اس کو مرتب کیا ہے، آپ نے اس کو سیٹ کیا ہے، اس کی پابندی کریں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پھر بھی ہم سمجھتے ہیں، اگر دیکھتے ہیں کہ آج جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ پھر بھی جو چوتھے نمبر سے نامینیٹ ہوئی ہیں، جیسے چیف جسٹس گلزار احمد نے نامینیٹ کیا ہوا ہے، جسٹس عائشہ ملک کا، اگر وہ آج پھر بھی ایلیویٹ ہو جاتی ہیں، آج پھر ان کے حق میں زیادہ ووٹ آ جاتے ہیں، تو پھر وکلا کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کہ آپ ہم ان کو روک کرنے سے تو روک نہیں سکتے، ہم سمجھا رہے ہیں، بہت اچھے الفاظ میں سمجھا رہے ہیں، بہت احترام کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ بعد میں ہم کو اور بہت کچھ بھی کرنا پڑتا ہے۔ بیٹھے ہوا جج کوئی خدا کا بیٹھا ہوا پیغمبر نہیں ہے جس کو ہلایا نہیں جا سکتا، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب ہم نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب پھر نہیں ہے، پھر یہ سسٹم نہیں چل سکتا، پھر یہ عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں نہیں ہیں۔ ہماری ایک آواز پہ ہم بہت ڈسپلنڈ بار ایسوسیشن وکلا، ایک بہت ہی پاورفل ایک ڈسپلن کے تحت ایک آرگنائزیشن اور اس کے تحت ہے۔ ہماری ایک بات، ہمارا صدر، ہمارا وائس چیئرمین ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے، سارے پاکستان میں اس پہ عمل ہوتا ہے۔ آپ ہمیں، پھر میں کہوں گا، ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں۔ کرد صاحب، لیکن ایک بات بتائیے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے آج یہ۔ اچھا، آپ ایک چیز بتائیے کہ آپ اس لائرز موومنٹ کا حصہ تھے جس نے جوڈیشل ریسٹور کروائی، آج مایوس ہیں یا مطمئن ہیں جس طرح کے ججز تین پلاٹ لے رہے ہیں؟ وہ تو سارا فیل ہوا نا، وہ تو ایک آدمی کی وجہ سے فیل ہوا۔ ہم نے تو ہمارے پہ سارے پاکستان میں ہمیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی اپنے جو تحریک تھی جو کامیاب ہوئی، اور بہت پاکستان میں دنیا میں ایک یونیک تاریخ تھی، پڑھے لکھوں کی ایک تحریک تھی، اس میں چودھری صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ سب کچھ ان کے حوالے سے ہوا، اور انہوں نے اس کو جو ہے لوگوں کو انصاف نہیں دیا، معاملہ وہاں سے بگڑا۔ آج پھر ہم کو موقع مل رہا ہے۔ لیکن یہ جو جس طرح آپ لوگ سینیورٹی کے پرنسپل کے لیے تو کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو تین پلاٹ نکل رہے ہیں جس سے پلاٹ مزید گہرا ہو رہا ہے، تو اس پر کوئی وکلا بات نہیں کریں گے؟ آپ مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ جو بڑا ایشو ہے اب میں اس پہ بات کروں۔ چھوٹا پلاٹ، آپ اندازہ لگائیں، سپریم کورٹ کے پلاٹ کا، میری بات، لیکن ججز نے نہیں سوچا چھوٹا پلاٹ؟ نہیں، میری بات سنیں، یہ پلاٹ والا معاملہ بہت چھوٹا ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ یہ سپریم کورٹ ہاؤسنگ سے میرا پلاٹ نہیں ہے، میں نے پیسے داخل نہیں کیا ہے، میرے نزدیک ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے۔ جس چیز کی میرے نزدیک ویلیو نہیں ہے، اگر جا کے جج قرآن اندازی میں، اس میں ڈرامے، اگر آپ پلاٹ لیتا ہے اور تصویریں کھنچاتا ہے، کتنا چھوٹا ہو، بڑی بات کرو، اس ملک کی بات کرو، کانسٹیٹیوشن کی بات کرو، لوگوں کی بات کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں، باقی سارے کانسٹیٹیوشن کو آپ اٹھا کے بالکل وہ کر دیں جو شروع کے پیجز ہیں، جس میں بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے، جو آرٹیکلز ہیں اس کی بات کرو۔ اس میں اس ملک میں کیا چودھری، کیا خان، کیا سردار، کیا وڈیرے،
क्या बड़े बड़े नामालूम लोग, क्या सरकार हर आदमी के ऊपर जुल्म कर रहा है। इस वक्त इस मुल्क में, इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूँ, एक एक इंच के तहत इस मुल्क में जुल्म हो रहा है। उन जुल्मों को कौन रोकेगा? ये अदालतें रोकेंगे। तो इन अदालतों में वो बहुत मजबूत किरदार वाले लोग बैठेंगे, वो रोक सकते हैं। अगर छोटे छोटे पिगनीज आप ले आएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। ये वाले मजबूत किरदार के हैं जी जो अभी हमारे मौजूद जज साहबान बैठे हैं? वैसे देखिए, मेरे लिहाज से 12-12 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं, उस तरह से इंसाफ दे रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में तो उस लिहाज से नहीं है। मेरे ख्याल में हम किरदार में उनसे ज़्यादा मजबूत हैं। बहुत शुक्रिया गुड साहब, बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ मौजूद हैं सलाउद्दीन अहमद, सिंध हाई कोर्ट बार के सदर हैं, बहुत ही काबिल नौजवान वकील हैं और साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सबीउद्दीन अहमद मरहूम के बेटे हैं। तो सलाउद्दीन अहमद साहब, आप लोग आज सीनियरिटी प्रिंसिपल को प्रेफरेंस देने के लिए इधर एहतजाज कर रहे हैं कि जूनियर जजेस को मत एलिवेट किया जाए, लेकिन ये अगर फिर भी जस्टिस आयशा मलिक एलिवेट हो जाती हैं पिछली दफ़ा की तरह, जिस तरह जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हो गए 5वीं पोजीशन से, तो क्या अगला लाएमल होगा? आप लोग पाकिस्तान बार कौंसल, सिंध हाई कोर्ट बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल क्या करेंगे फिर? देखें, जो जद्दोजहद है, जो स्ट्रगल है, वो तो बिल्कुल जारी रहेगी। नेचुरली किसी भी मूवमेंट वो ओवरनाइट तो सक्सीड या फेल नहीं होती, उसमें अमल जारी रहता है। जो बाकायदा लाए अमल है वो तो अब हम कन्वेंशन में, और कन्वेंशन के बाद एक हमारी मीटिंग है, तमाम नुमाइंदगान का इजलास है, तो उसमें हम तय करेंगे। मगर ये एहतजाज हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक इशू सीनियरिटी का नहीं है, इशू है हमारी अदलिया में कॉन्फिडेंस का। एक हमारी आवाम जो है और हमारी जो बार्स एसोसिएशंस हैं और जो भी कमेंटेटर्स हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, मीडिया को ले लें, सहाफ़ियों को देखें, एक आहिस्ता, बल्कि आहिस्ता भी नहीं कहना चाहिए, बहुत तेज़ी से हमारी अदलिया में, हमारे जज साहिबान में उनका एतमाद वो खो रहे हैं। तो उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत है, चाहे वो तकर्रियों के मामले में हो या ये जिस तरीके से ये सुओ मोटो लेते हैं उस मामले में हो कि किस केसेस में सुओ मोटो लिया जाता है, किस केसेस में नहीं लिया जाता, या ये बेंच तश्कील करने का जो मामला होता है कि कुछ जो सेंसिटिव नौइयत के केसेस होते हैं उनमें सिर्फ कुछ मखसूस जज साहिबान को रखा जाता है, जो ऐसे ही आम की केसेस होते हैं उनमें किसी और को रखा जाता है। ये तमाम ये जो आर्बिट्रेरीनेस हमारे सिस्टम में बिल्कुल बैठ चुकी है, उसको अरेस्ट करने का मामला है, तो वो जद्दोजहद जारी रहेगी। अच्छा जी, जो आपने मखसूस केसेस, मखसूस बेंचेस, मखसूस जजेस की बात की, जो मखसूस केसेस में बैठते हैं और हमें हमेशा वही तकरीबन नज़र आते हैं, क्या इसकी वजह कोई खौफ है या फेवरेटिज़म है, कोई इन्फ्लुएंस है हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया के ऊपर कि कुछ मखसूस जजेस कुछ वफाकी हुकूमत और रियासती इदारों के केसेस सुनने के लिए ही वो हमेशा होते हैं, और कुछ जजेस हैं उनके आगे रेंटल प्लाट के कब्ज़े और ये केसेस ही भेजे जा रहे हैं? ये क्या वजह क्या है इसकी? देखें, यही तो एक तासुर है और जिसको डिफीट करने की ज़रूरत है, और ये एहतजाज बार की, देखें मीडिया पे ये बातें आती नहीं है फ्रैंकली, और मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो बिल्कुल आती नहीं है, जो एक इतने कदगन लग चुके हैं और एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का खौफ रहता है सहाफ़ियों को भी, एंकर्स को भी। अपना ये अखबार वाले भी इस किस्म की बात छापने से गुरेज करते हैं, मगर अगर जो बार का मकसद है वो जजेस को बावर कराना है कि अवाम में क्या तासुरात आपके बारे में पाए जाते हैं। अगर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, यहाँ ये नारे लग रहे थे कि जजेस जर्नल राब्ते नामंजूर नामंजूर, अब ये कैसे, ये अपना एक ऐसा मुल्क जिसमें अभी कुर्द साहब से आप बात कर रहे थे, जिसमें इतनी बड़ी स्ट्रगल हुई और इन्हीं जज साहिबान को रिस्टोर किया गया फौजी आमरीत के ख़िलाफ़, एजेंसियों की मुदाखलत के ख़िलाफ़, उनको सपोर्ट, उनके बावजूद उनको बहाल किया जाए, और उसके बाद ऐसे मुल्क में 10-12 साल बाद फिर से ये एक वो आ जाए, एक तासुर बन जाए कि जजेस और जर्नलों के राब्ते हैं और फैसले जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये तासुर अरेस्ट करने की ज़रूरत है, और अरेस्ट सिर्फ इस तरीके से हो सकती है कि अगर जज साहिबान अपने ये जो तमाम ये जो इख्तियारात हैं, डिस्क्रेशनरी सवाबदीदी इख्तियारात हैं, उनको कंट्रोल किया जाए, उनको रेगुलेट किया जाए, कि ताकि लोगों को पता लगे, उनके सामने नज़र आए कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है। अच्छा, आपने ये जो जजेस और जर्नलों के मुबैना राब्तों की बात की, जो एक तासुर है और जो ये दोनों जीम
ایسا ایک تاثر ہے کہ شاید کچھ مل کر ہی ریاست کو چلا رہے ہیں. تو ان دونوں جیم میں اب ایک پلاٹوں کا معاملہ بھی ہے, زمینوں کا معاملہ بھی ہے, بڑے ان کو نوازا جا رہا ہے. کمپیوٹر بھی بڑی فیور کرتا ہے کہ وہ دوسرے تو جنہوں نے پلاٹوں کے لیے اپلائی کیا ہوا ان میں سے تو بعض کے نکلتے ہیں, بعض کے نہیں نکلتے. ہمیں لگتا ہے کہ فیئر بیلٹنگ ہوئی, لیکن ججز کے معاملے میں یہ نہیں ہوتا کہ پتہ چلے اگر 10 ججز نے اپلائی کیا تھا تو 6 کے نکلے, 4 کے نہیں نکلے. ججز میں سب کے نکل آتے ہیں. تو یہ جو بظاہر ایک ریگنگ والی بیلٹنگ ہوئی, اس کے اندر اگر ججز کے پلاٹ نکلے اور وہ بھی انٹائٹل 2 کے ہیں, 3 نکلے ہوئے, تو کیا یہ مس کنڈکٹ میں نہیں آتا یا یہ اچھا دیکھیں, میں قانونی پیچیدگیوں میں نہیں پڑھوں گا کہ آیا یہ قانونی تھا یا نہیں تھا, ٹھیک ہے. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں پرسیپشن کی, تاثر کی. دیکھیں, جب آپ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ویسے ہی لگا ہوا ہے, فار ایگزامپل کہ یہ جوڈیشری جو ہے یہ پرو گورنمنٹ ہے یا پرو اسٹیبلشمنٹ ہے, ٹھیک ہے, ایسی سچویشن میں جب آپ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کا پلاٹ لیتے ہیں, یعنی وفاقی حکومت کے ملازمین کا پلاٹ لیتے ہیں, تو کیا پھر لوگ سوال نہیں پوچھیں گے کہ کیا یہ ججز ہیں یا حکومتی ملازم ہیں؟ پھر ایسی عدالتوں سے لوگ کیا انصاف کی توقع کریں گے؟ تو یہ پرسیپشنز جو ہیں, یہ ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری سمجھے. ہمارے معزز جج صاحبان جو ہیں, دیکھیں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ ججز کو پلاٹ ملے ہیں, ماضی میں بھی ملتے آئے ہیں. بٹ دیز پرسیپشنز نیڈ ٹو بی چینجڈ, اور یہ چیز ہم ان چیزوں کو باور کروانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے. بہت شکریہ صلاح الدین احمد, بہت شکریہ. صلاح الدین احمد ہمارے ساتھ تھے. سابق چیف جسٹس جواد اسخواجہ صاحب نے کہا تھا کہ جو ججز جب ریاست کے خلاف, حکومت کے خلاف مقدمات سن رہے ہوتے ہیں, جب اسی حکومت اور ریاست سے پلاٹ لیتے ہیں, تو عوام کی نظر میں وہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ یہ اس حکومت کے خلاف فیصلہ بھی دے سکتے ہیں. اور ہم پچھلے کچھ عرصے میں دیکھ رہے ہیں, موزز جو ہماری سپریم کورٹ ہے, کم از کم اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تو ہمیں نہیں معلوم, جسٹس قاضی فائز صاحب کے فیض آباد دھرنے والے فیصلے کے بعد کسی اور جج نے کوئی فیصلہ کبھی دیا ہو یا کبھی ان کو کوسچن بھی کیا ہو. اور اسی طرح اب اس حکومت سے پلاٹس بھی مل رہے ہیں, اور یہ حکومت کے بارے میں بھی ایک تاثر ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے کافی اس حکومت کے لیے لینینٹ ویو رکھتی ہے. تو یہ اس تاثر کو ختم کرنا چاہیے. یہ موقف تھا صلاح الدین احمد کا, جو صدر ہیں سندھ سپریم کورٹ بار کے. ہم آپ کو آج کنونشن بھی ہے وکلا کا, اس سے بھی آگاہ کریں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.